اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ مریم علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارے میں، اور بڑی عمر میں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ آل عمران کے آپ کے سامنے 45 نمبر اور 46 نمبر کی دو آیات کریمہ پڑھی گئی۔ ان آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں اور اس کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پارسہ عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بغیر ضرورت کے کہیں آتی جاتی نہیں تھی، صرف عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی، کیونکہ زاہدہ تھی، پارسہ تھی، عابدہ تھی، صالحہ تھی، اور ایک نبی کی ماں بننے والی تھی، تو عبادت خانے کے اندر ہر وقت مشغول رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت سے حضرت مریم علیہ السلام باہر نکلی اور آڑ کر کے پردہ کر کے کسی ضرورت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت بے حجاب ہو کر کے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کیونکہ اگر وہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو آدمی اس کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حرا میں فرشتہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا زملونی، تو نبی ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام، اس کے باوجود بھی فرشتے دیکھ کر کے خوف زدہ ہو گئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا تو ظاہر بات ہے، حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہی خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم میرے یہاں کہاں آ گئے، تم اللہ سے ڈرو ذرا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں، میں آپ کو ایک لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں، اور اس کا لقب مسیح ہوگا، اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور نہایت ہی باعزت باآبرو اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور وہ گہوارے میں بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ مسیح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو، اور اس کے اندر ایک جملہ ہے کریمہ سے مراد یہاں یہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام قانون اور عام ضابطے کے خلاف پیدا ہوئے۔ عام ضابطہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا، میاں بیوی درمیان تعلقات قائم ہو بچہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ بنایا، بغیر میاں بیوی کے ملے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، جس کو کریمہ بھی کہتے ہیں۔ مسیح کہتے ہیں جس کا گھر ہو نہ در ہو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر بھی نہیں تھا، در بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی دنیا میں جیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے پھر وہ تشریف لائیں گے۔ اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور اس کے بعد جھولے میں بھی بات کریں گے۔ یہاں پر ایک بڑی ہی دلچسپ بات آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ 11 بچوں نے آج تک جب سے دنیا بنی ہے انسانوں نے زمین پر بسنا شروع کیا، 11 بچوں نے شیر خارگی میں یعنی دودھ پینے کی حالت میں بات کی ہے۔ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام لکھا ہے کتاب کے اندر، اور اس کو شعر میں لکھا ہے۔ اس میں سے دیکھیے میں بیان کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خارگی میں بات کی ہے، چنانچہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ چاند سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، اور چاند بھی لوریاں دیتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسرا کہ یحییٰ علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور جریج علیہ السلام کی برات کرنے والا میں ابھی یہ واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اور اصحاب اخدود کے پاس ایک جو عورت جو کھندق کھود کر کے ایک ظالم بادشاہ نے ایمان والوں کو اس کے اندر جلایا تھا، ایک عورت کا بچہ تھا جس کے بچے کو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا، تو یہ عورت ڈر رہی تھی کہ میں ایمان سے پھر جاؤں یا ایمان پر قائم رہوں، تو بچے نے آگ میں سے کہا امی آپ ڈرو مت، یہ دوزخ کی آگ نہیں بلکہ یہ جنت کا باغ و بہار ہے، تو اس عورت کی ہمت بڑھ گئی اور عورت بھی آگ میں ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کود گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بچے کا واقعہ ہے، تو اور ایک فرعون کے زمانے کی عورت کا واقعہ ہے، اور امیر المومنین ہادی جو مسلمانوں کے بہت بڑا امیر تھا اس کے زمانے میں بھی ایک بچے نے بات کی۔ تو بارے کہ 4 بچوں کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، اس میں سے 2 کا آج انشاءاللہ 2 کا کل کروں گا، جس کا واقعہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف کے اندر ہے کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی عابد زاہد آدمی تھے، وہ ایک دن عبادت خانے کے اندر مشغول تھے، اس کی والدہ نے کسی ضرورت سے ان کو بلایا کہ بھائی آؤ میرے پاس مجھ کو کام ہے، تو یہ بیچارے سوچنے لگے نماز توڑ کر کے کیسا جاؤں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ماں کا حکم بعد میں ہم مانیں گے، یہ نماز کی حالت میں رہے لیکن یہ نماز توڑ کر کے ماں کی بات سننے کے لیے نہیں گئے، تو ان کی والدہ نے ان کو بددعا دی۔ دیکھیے بہت ڈرنا چاہیے ماں کی بددعا سے، ماں کی بددعا کبھی زبان سے نکل گئی نا وہ ڈائریکٹ آسمان پر پہنچ جاتی، تو ماں نے بددعا دی کہ دیکھ تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اور یہ بددعا قبول ہو گئی۔ بارے کہ یہ بددعا قبول ہو گئی، حضرت جریج علیہ السلام کے کچھ مخالفین لوگ تھے ان کے پیچھے لگے رہتے تھے ان کو مٹانے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، تو لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو بدنام زمانہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اس کو تیار کیا کہ تم حضرت جریج کو گمراہی میں مبتلا کرو اور تم کو ہم اتنے پیسے دیں گے۔ وہ عورت آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کر، تو حضرت جریج علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت مایوس ہو کر کے کسی چرواہے کے پاس گئی اور اس نے جا کر کے وہاں منہ کالا کیا، جس کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے کہہ دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب سب لوگ ان کے اوپر آ گئے، چل گئے، اس کے جو عبادت خانے کو منہدم کرنے لگے، مارنے لگے، توڑنے لگے، اور آ کر کے اس کو جو ہے بدنام ذلیل رسوا کرنے لگے کہ تو یہاں رات کو عبادت کرتا، دن کو عبادت کرتا، اور تیرے یہ کارنامے سیاہ کارنامے، یہ دیکھ بچہ تیرا ہے۔ تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کے کہا ماں یہ تیری بددعا کا نتیجہ ہے، اب تو میری غلطی کو معاف کر دے۔ تو جریج کی ماں کا دل پسیج گیا اور اس نے دعا کیا اللہ میرے بچے کو ہلاکت سے، ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اس کے بعد حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بچے کے پاس اور بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے فوراً کہا میرا باپ فلاں چل رہا ہے۔ یہ واقعہ حدیث میں ہے۔ اور دوسرا واقعہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور ادھر سے ایک ظالم بادشاہ گزرا جو نہایت شان و شوکت کے ساتھ تھا، آن بان شان شوکت کے ساتھ وہ گزر رہا تھا، تو بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اسی آدمی جیسا بنانا۔ تو بچے نے فوراً کیا کہا یا اللہ مجھ کو اس جیسا مت بنانا۔ اس کے بعد پھر دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باندی گزری، عورت گزری، جس کو لوگ ذلیل و رسوا کر رہے تھے، جس کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے تھے، زناکاری کا الزام لگا رہے تھے۔ تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا مت بنانا۔ تو بچے نے فوراً دودھ چھوڑ کر کے کہا یا اللہ مجھ کو اسی کی طرح بنانا۔ تو عورت نے کہا کہ پہلا آدمی جو نہایت شان و شوکت کے ساتھ آن بان کے ساتھ جا رہا تھا اس کی طرح میں نے دعا کی تو تم نے انکار کر دیا، اور یہ عورت جو بالکل زانیہ بدکار ہے اور چوری کرنے والی عورت ہے، اور میں نے کہا یا اللہ اس کی طرف میرے بچے کو مت بنانا، تو تم کرے نہیں اس کے جیسے ہی بنانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے کہا دیکھیے امی پہلا جو آدمی گزرا وہ ظالم بادشاہ تھا۔ کیا تھا وہ؟ ظالم بادشاہ تھا، اور یہ جو عورت گزری یہ بے قصور تھی، اس نے جناکاری بھی نہیں کی اور چوری کا ارتکاب بھی نہیں کیا،
اس کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں یہ عورت بالکل بے قصور ہے، زنا سے بھی بے قصور ہے اور چوری سے بھی بے قصور ہے، اس نے چوری کا ارتکاب بھی نہیں کیا اور زناکاری بھی نہیں کی، صرف یہ لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس معصوم بچے نے، شیر خوار بچے نے دودھ پیتے ہوئے اس عورت کی براءت کا اظہار کیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل حقیقت کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، اہل حقیقت کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، اور اہل ظاہر کی نظر ظاہری شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ پر ہوتی ہے۔ دیکھیے قارون کیسا تھا ظاہری طور پر، جب وہ نکلتا تھا بہت سارے لوگ کہتے تھے کاش اس کے جیسے ہم بھی ہو جاتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کو ختم کر دیا، اس کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس کا تذکرہ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ دو بچے جس کا میں نے تھوڑا سا تفصیلی ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا قرآن کے اندر ہی تذکرہ ہے کہ انہوں نے شیر خارجی میں پیدا ہوتے ہی جو ہے لوگوں سے بات چیت کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ یہ دونوں واقعات ذرا تفصیل طلب ہیں اس لیے میں نے دو ہی واقعات پر اکتفا کیا، انشاءاللہ کل یہ دو واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔